It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. تو اس کا حیدرآباد کے شہریوں کو فائدہ پہنچا، بلکہ اس جو حیدرآباد میں جو ڈیلیوری ہوئی ہے تو اس سے اور ڈسٹرکٹ کے جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں یا عوام ہیں، انہیں یہ شعور بھی حاصل ہوا. اب وہ غریب لوگ چاہے اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے ابھی یہ نہ پوچھ سکیں کہ بھئی حیدرآباد میں اتنا کام ہو گیا یا کراچی میں اتنا کام ہو گیا. ممکن ہے کہ وہ اپنے جو عوامی نمائندے ان سے نہ پوچھ سکیں، لیکن یہ لوگ آپس میں، جو غریب لوگ ہیں وہ آپس میں ضرور بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر حیدرآباد میں کام ہو سکتا ہے یا کراچی میں کام ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے ڈسٹرکٹ میں کام کیوں نہیں ہوا. اور یہی اصل میں اویئرنیس ہوتی ہے، اسے اویئرنیس کہتے ہیں اور اسے ہی شعور کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ کھنڈر کا ایک نمونہ پیش کر رہا تھا یہ ضلع، اور اس کو پھر آج اس قدر ترقی یافتہ ہم تو کہیں گے کہ اس کے صف میں شامل کر دیا گیا ہے، تو تقریباً ان تمام منصوبوں میں کتنی لاگت آئی ہوگی اور کیا اس کا تناسب رہا ہے؟ اس میں لگ بھگ جو ہم نے حیدرآباد میں کوئی 1600 کے قریب منصوبے شروع کیے، جو اس میں چھوٹی اپنا تعمیری پروجیکٹ تھے، جس میں چند لاکھ روپے کے کسی اسکیم سے لے کر اور 50 کروڑ اور 1 ارب روپے کے پروجیکٹ تھے، اور جن کی مجموعی مالیت لگ بھگ 16 ارب یا 17 ارب ہے. اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 4 سال میں اگر آپ ان کے دنوں کا تعین کریں تو اس 4 سال کے دوران میں، اس 4 سال میں جو ٹوٹل دن بنتے ہیں وہ 1300 اور کچھ دن بنتے ہیں. اچھا آپ نے حساب لگایا تھا کہ جا اچھا ٹھیک ہے. میں تو سیدھے سے بات کر رہا ہوں کہ 3 چوک 12. ٹھیک ہے. نہیں آپ نے حساب لگایا تو صحیح ہوگا، ہم بالکل اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے. 1300 کچھ دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دوران میں 1600 منصوبوں کو کمپلیٹ کرنا، تو اس کا مطلب ہے ایوریج ایک دن میں ایک منصوبہ بالکل ہوا، مطلب ایوریجن ایک دن سے بھی کم وقت لگا. کم وقت میں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ حیدرآباد میں جتنے بھی پروجیکٹ بنے ہیں، نذیر حسین فلائی اوور ایک دن میں، بڑی اچھی کیلکولیشن کی ہے آپ نے، بڑی دلچسپ کیلکولیشن بلکہ. اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایک نیا، جو ہم نے حیدرآباد کو جو ایک نئی چیز ڈیلیور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ حیدرآباد میں بہت عرصے سے کسی ایسی اسکیم کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ جس سے غریب لوگوں کو اپنے گھر بنانے کا خواہ پورا ہو. تو یہ ہم نے ایک بہت بڑی گلستان سرمست کے نام سے اسکیم نکالی ہے، جس میں ہم نے لگ بھگ 40,000 افراد کو کم قیمت پر رہائشی پلاٹ فراہم کیے ہیں. اور اس کا علیحدہ سے 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، جس پہ سے کئی ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور اس پر بھی دن رات قائم کیا جا رہا ہے. تو اگر اس 16 ارب میں اور یہ 13 ارب روپے اگر آپ ملا دیں گے تو یہ لگ بھگ جا کر 30 ارب روپے بنتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بہرحال کہاں تک یہ اسکیم پہنچی ہے اب تک، اور کیا آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے کچھ کیسا رسپانس ہے؟ یا اس میں بہت رسپانس ہے. اس میں تمام، چونکہ یہ اسکیم ہم نے شروع کی تھی اگست میں، اور اگست میں بھی نہیں بلکہ اگست میں تو شروع کی تھی، اور اس کی ہم نے جو بکنگ اسٹارٹ کی تھی وہ جا کر کی تھی اکتوبر کے شروع میں، اور ہم نے دسمبر میں اس کے فیز 1 کے لوگوں کو پوزیشن دے دیے ہیں. وہاں پر تمام ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرا کر اور لوگوں کو آفر کیا ہے کہ وہ آئیں اور وہاں پر اپنے رہائش اختیار کر اپنے گھر تعمیر کریں. اچھا اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس طرح کی کوئی اسکیم جب بنتی ہے تو انتظار ہوتا ہے اس بات کا کہ وہاں تک بجلی پہنچے، پانی پہنچے، گیس کی لائنیں پہنچیں، اور کیونکہ یہ بھی کافی تھوڑا سا شہر سے دور ہے تو راستے پکے ہوں، سڑکیں ہوں وہاں تک جانے کے لیے، تو تب جا کر رہائش اختیار کی جائے.
تو یہاں آپ نے یہاں پر ہم نے یہاں پہ ہم نے روڈ بھی پہنچا دیے، لائٹ بھی پہنچا دی، پانی بھی پہنچا دیا، سیوریج کا سسٹم بھی ڈال دیا ہے کافی حد تک. تو جس کی وجہ سے یہ کہ ہم نے جہاں پر ہم نے ایک یہ اتنی بڑی اسکیم ہے جیسے کہ ایک پورا شہر ہوتا ہے، اور جس سے ہم نے غریب لوگوں کا گھر بنانے کا خواب پورا کیا ہے. اس میں 100 گز کا پلاٹ ہم نے 3 سال کی آسان قسطوں میں 1 لاکھ روپے کا فراہم کیا ہے. حالانکہ آپ لطیف آباد میں یا خاص آباد میں سٹی میں چلے جائیں تو کسی طرح سے وہاں پر نقد ویلیو میں 15-20 لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہے. جی ہاں بالکل، یہ تو بڑی زبردست بات ہے. ابھی کچھ نہ کچھ ہم بھی کرتے ہیں اس پلاٹ کے بارے میں، کچھ نہ کچھ باتیں. ایسا تو نہیں ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خدشات ہیں کہ جی ابھی شروع میں تھوڑا سا اس طرح سے کم لاگت بڑی بتائی گئی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی پھر اضافہ ہو جائے گا؟ ہاں، گورنمنٹ جو ہے اس نے تو جو پیسے دے دیے ہیں اس نے تو چونکہ دے دی ہے نا. اب یہ کہ گورنمنٹ تو اس میں کوئی نہیں کرے گی، لیکن جن خوش قسمتوں نے اس میں اپنے پلاٹ بک کرا لیے ہیں تو وہ بہرحال خرید و فروخت وہاں پر ہوتی وہ رہے تو گی. پھر ایک مسئلہ لیکن ہم نے تاکہ اس کے اندر انویسٹر انوالو نہیں ہو جائیں تو لہٰذا ہم نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ ہم نے وہاں پر ایک شناختی کارڈ پر ایک ہی پلاٹ فراہم کیا ہے. اب اگر وہ جو ایک شناختی کارڈ کا مالک جو ہے وہ اگر اپنے اس کو پلاٹ کو بیچتا ہے تو یقیناً وہ اس میں منافع رکھ کر بیچے گا. اور یہ بات بھی شہریوں کی مفاد کی بات ہے کہ اگر کسی کو اپنے بچے کی شادی کرنی ہے یا کسی کو کوئی بیماری ہے اور وہ اپنے اس کے لیے، تو اس کے پاس ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوگی کہ کم سے کم اسے بیچ کر وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا کچھ تعلیم کے شعبے کی طرف ہم آئیں گے. اس میں بھی بہت کام ہوا ہے اور 310 انگلش اسکولز اور کالجز کے بھی جو پرانے تھے ان کی تزئین و آرائش کے حوالے سے بھی بہت بات ہوئی ہے. یہ جو دوہرا نظام تعلیم کے خاتمے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اس پر اقدامات کیے گئے، تو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیے، دوہرا نظام تعلیم اصل میں اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے اور گورنمنٹ کے ادارے، تو دنیا بھر میں اب یہ دوہرا تعلیمی نظام رائج ہے. ایون یہ ہے تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں پر کوئی بزنس مین اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو یا ایجوکیشن سیکٹر ہو، تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ جہاں لوگوں سے پیسے لیتا ہے وہاں پر بہتر سروس فراہم کرتا ہے. لیکن حیدرآباد میں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بہتر ڈیلیوری دیں، بہتر سروس دیں جن کے پاس پرائیویٹ اداروں میں جانے کے لیے نہیں ہے. اور جب میں ناظم ہو کر آیا تو میں یہ سوچتا تھا کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو اولاد والے لوگ ہوتے ہیں، والدین جو ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر کے اگر ان کے پاس 2 پیسے بھی بچتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو کسی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرتے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں. کیونکہ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ اپنا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچے کا مستقبل زیادہ بہتر ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے بنسبت ایک اردو میڈیم یا سندھی میڈیم اسکول میں پڑھنے والے کا. تو اسی طرح کے ساتھ کہ ایسے غریب لوگ جو کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اور مہنگے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، تو میں نے پہلے سال 2006 میں 10 پبلک سیکٹر میں انگلش میڈیم اسکول قائم کیے. چلیے اب ہم آئیں گے. بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے کام ہیں، اور جیسا کہ ناظم صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کام تو انہوں نے کیے ہی ہیں، لیکن جو ذمہ داری نہیں بنتی ہے اور اس کی ضرورت کو محسوس کیا تو وہ کام بھی پھر آپ نے کر ڈالے. زبردست. طبی سہولیات کی طرف اب ہم آئیں گے. ٹراما سینٹر کا قیام ایک بہت بڑا اقدام ہے
اور اس کے علاوہ جو نئے اسپتالوں کا قیام ہے یا پھر پرانے اسپتالوں کو بھی جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا کام ہے، تو ان پر ذرا آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ ہم نے یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غریب لوگوں کو آج کل کے دور میں، جبکہ انسان کے غریب آدمی کے لیے پیٹ بھرنا ہی بہت مشکل کام ہے، کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو علاج کرانا تو نہ